السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناہید قریشی اور ہم جان رہے ہیں پیغمبر کی سیریز کے بارے میں، اور آج کے جو پیغمبر ہیں وہ ہے 5 پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کی زندگی کے بارے میں آج ہم پورا واقعہ جانیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر تھے۔ ان کے نبی کا سندیش ہمارے لیے سب سے بڑی ہدایت ہے۔ ان کی قوم کا نام سمود تھا۔ یہ لوگ طاقتور اور دولت مند تھے۔ ان کے شہر پہاڑوں اور اونچائیوں کے بیچ بسے ہوئے تھے۔ وہ لوگ دولت اور طاقت میں مغرور تھے، لیکن دولت اور طاقت انسان کو اکثر اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یہی ہوا ان کی قوم کے ساتھ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا، میرا مالک وہی ہے جس نے آپ کو بنایا اور مجھے بنایا، وہی آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو اور بے وجہ کی چیزوں کی عبادت چھوڑ دو۔ لیکن ان کی قوم نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم ہمارے جیسے عام انسان میں سے ہو، تمہاری باتیں جھوٹی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے صبر اور سچائی کے ساتھ انہیں سمجھانے کی پوری کوشش جاری رکھی۔ قرآن میں آیا ہے، اور ہم نے صالح کو ان کی قوم کے لیے ایک پیغام کے روپ میں بھیجا، لیکن ان کی قوم ناسمجھ تھی اور کوئی نہیں مانا۔ حضرت صالح علیہ السلام لگاتار انہیں اللہ کی راہ دکھانے میں لگے رہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچائی اور ایمان کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، لیکن انسان کو صبر اور نیک نیت کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی محنت اور صبر ان کے کردار کی سب سے بڑی مثال ہے۔ سمود کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں نظر انداز کی اور انہوں نے کہا، یدی تم سچ بول رہے ہو تو ہمارے لیے کوئی نشانی لاؤ، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اگر تمہارا معجزہ سچ ہوا تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ جو بستی کے کنارے پہ پتھریلی چٹان ہے، اس میں سے دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو نکالیں اور اس کا رنگ سرخ ہو۔ سردار لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ پہلے نے کہا کہ اونٹنی دودھ دینے والی ہو، 10 ماہ کی ہو اور حاملہ ہو۔ پھر تیسرے نے کہا وہ لازمی طور پر اس کا رنگ سرخ ہو، اور تیسرے سردار نے بولا اس کی کھال پر بہت زیادہ اون ہو۔ چوتھا بولا موٹی تازی ہو کہ ہم نے اس طرح کی اونٹنی آج تک نہ دیکھی ہو۔ پانچواں بولا وہ اتنی بڑی ہو کہ ایک دن میں تمام کنویں کا پانی پی جائے اور دوسرے دن اس کنویں سے پانی پھر ہم پئیں۔ یہ لوگ اسی طرح صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر صالح علیہ السلام نے کہا، اگر میں یہ معجزہ دکھاؤں تو کیا تم سب ایمان لے آؤ گے؟ تب سب لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم بالکل ایمان لے آئیں گے۔ پھر طے شدہ دن میں سب لوگ جمع ہو گئے اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور بالکل ویسی ہی اونٹنی جیسے سب لوگوں نے کہا تھا، ہو بہو ویسی ہی اونٹنی حاملہ سہیت 10 مہینے کی پہاڑی کو چیرتے ہوئے باہر آ گئی، اور سب دیکھتے رہ گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کے طرف سے ہے، اس لیے خیال رہے کہ اس کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے، یہ جہاں چاہے کھائے اور پیے، اور اس اونٹنی کے دودھ کو تم جتنا چاہے اتنا پی سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ اس کو کسی پرکار کی تکلیف مت پہنچانا۔ سب لوگوں نے ہاں کہا، لیکن کچھ نیک لوگ تھے، وہی لوگ ایمان لے آئے، پر باقی لوگ مکر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس معجزے کو نہیں مانتے۔ پھر سردار لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ وہ ڈر گئے اور گھبرا گئے کہ اب قوم ہماری نہیں مانے گی، اس لیے انہوں نے اس اونٹنی کو مارنے کی سازش رچی، اور اپنی سازش کے تحت انہوں نے اس اونٹنی کو جہاں وہ آرام کر رہی تھی وہاں جا کر اسے مار دیا، اور پھر اس کے بچے کو بھی ڈھونڈ کر اسے بھی قتل کر دیا، اور یہ سازش رچی کہ اب صالح علیہ السلام کو بھی ہم قتل کر دیں گے۔ اس سازش کے تحت وہ ان کے گھر جانے لگے۔
اور ان کا گھر پہاڑی پر تھا۔ وہ 9 لوگ تھے، اور جیسے ہی وہ 9 لوگ پہاڑی پہ چڑھے اللہ کا عذاب آیا اور سارے کے سارے مارے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن کوئی نہیں مانا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہر کرشمہ انسان کے لیے ایک سیکھ ہے۔ صالح علیہ السلام کے اندر بہت سارا صبر تھا، اور ان کا پیغام یہ تھا کہ سچائی کی راہ پر چلتے رہو، وہ پھر چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن وہی انسان کو حق تک پہنچاتی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ سچائی اور ایمان ہمیشہ ہمارا ایگزام لیتے ہیں۔ صبر کرو اور اپنے اللہ پر پورا یقین رکھو، وہ تمہیں ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکال لے گا۔ بے شک شرط یہ ہے کہ اس پر سچا یقین ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، نہیں تو اللہ کا عذاب دور نہیں۔ تو ان کی قوم نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم سچے نبی ہو تو عذاب لا کر بتاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کی فیملی کو اور ان کے سارے ساتھیوں کو اس بستی سے الگ نکلنے کے لیے کہہ دیا، اور وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، سب لوگوں نے ایک الگ ہی منظر دیکھا، سب کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ سمود قوم ساری رو رہی تھی کیونکہ اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا۔ پھر دوسرے دن تمام لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے تھے، اور تیسرے دن تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ سب اور بھی زیادہ رونے لگے اور چیخ پکار کرنے لگے اور اپنی قبر خود کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سچی تھی، اور سچ مچ میں عذاب کا وعدہ پورا ہوا۔ جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بارش کا عذاب آیا تھا، اور جس طرح ہود علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا تھا، لیکن صالح علیہ السلام کی قوم پر اس طرح کا عذاب نہیں آیا تھا۔ ان کے اوپر زلزلہ آیا، زمین پھٹنے لگی، بہت زور سے ہلنے لگی، سب لوگ اپنے ہی گھر میں تھم گئے اور ایسے گرے کہ دوبارہ اٹھ نہیں پائے، اور آسمان سے بجلی کڑکنے کی اتنی تیز آواز آئی کہ سب کے سر پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جن نے اللہ پر یقین نہیں کرے، وہ تباہ اور ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیشہ صبر رکھو، اللہ کی ہدایت پر چلو، اور ناسمجھ اور ظالم لوگوں کے نیچر سے مت ڈرو۔ آج بھی ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، سب سے بڑی ہدایت اور سب سے بڑا فرض ہمارے نبی نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچائی پہ چلنا چاہیے اور ایمان کی راہ میں ڈٹے رہنا چاہیے۔ چلیے اب باری آتی ہے چند سوالوں کی۔ اگر ہم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح اللہ کی نصیحت کو نظر انداز کریں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اگر ہماری زندگی میں بھی کہیں تکبر، نافرمانی یا گناہ چھپے ہیں جنہیں ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اگر آج اللہ ہمیں کسی اشارے یا نصیحت کے ذریعے بلا رہا ہے تو کیا ہم سن رہے ہیں یا نظر انداز کر رہے ہیں؟ اللہ نے پچھلی قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، کیا ہم ان غلطیوں کو دہرا رہے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے صبر نہیں چھوڑا، کیا ہم بھی دین کی راہ میں اتنا صبر کر سکتے ہیں؟ کیا آج کی دنیا بھی سمود کی طرح اللہ کو بھول چکی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آج ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ سوچئے، قوم سمود مٹ گئی، لیکن ان کی کہانی آج بھی ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ قوم سمود مٹ گئی۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس آئینے میں خود کو دیکھیں گے یا اس آئینے کو ہی توڑ دیں گے؟
اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی اور بھی بہت ساری دین کی باتیں آپ سے مس نہ ہوں۔ ان سوالوں کے جواب آپ مجھے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔